حضرت سیدنا عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر نماز کے لیے کھڑا ہو، اس کے رکوع، سجود اور قرات کو مکمل کرے تو نماز کہتی ہے اللہ عز و جل تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ پھر اس نماز کو آسمان کی طرف لے لیا جاتا ہے اور اس کے لیے چمک اور نور ہوتا ہے، پس اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں حتیٰ کہ اسے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور جو نماز اس نمازی کی شفاعت کرتی ہے، اور اگر وہ اس کا رکوع، سجود اور قرات مکمل نہ کرے تو نماز کہتی ہے اللہ عز و جل تجھے ضائع کر دے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا۔ پھر اس نماز کو آسمان کی طرف لے لیا جاتا ہے، اس پر اندھیرا چھایا ہوتا ہے اور پھر آسمان کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، پھر اس کو پرانے کپڑے کی طرف لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ یقیناً اگر نماز میں رکوع، سجود اور قرات مکمل ہم کرتے ہیں تو نماز آسمان کی طرف لے لی جاتی ہے اور اس کو چمک اور نور کی طرح لپیٹا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور اگر ہم رکوع، سجود اور قرات مکمل نہ کریں تو اس کو پرانے کپڑے میں لپیٹ کر آسمان کی طرف لے لیا جاتا ہے اور پھر اس نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ اگر ہم رکوع اور سجود مکمل کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز قبول ہوتی ہے، اور اگر ہم رکوع، سجود اور قرات مکمل نہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں جاتی۔ حضرت سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھتے ہوئے رکوع اور سجود پورے ادا نہیں کرتا تھا، تو اس سے فرمایا تم نے جو نماز پڑھی اگر اسی نماز کی حالت میں آپ مر جاؤ تو از محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر تمہاری موت واقعہ نہیں ہوگی۔ سنن ابی نسائی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تم کب سے اس طرح نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ 40 سال سے۔ فرمایا تم نے 40 سال سے بالکل نماز ہی نہیں پڑھی، اگر اسی حالت میں تمہاری موت واقعہ ہو جائے تو محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نہیں مرو گے۔